السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ لوگ خیریت سے۔ اچھا، ایک مفتی صاحب ہیں جو بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو شیطان کو حکم دیا تھا، تو شیطان نے کہا تھا کہ اللہ جیسا ہے کوئی نہیں اور آدم تو شے کوئی نہیں۔ تو نعوذ باللہ ایسا انہوں نے جو منسوب کر ہے قرآن کے بالکل برخلاف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح سورہ ہجر میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ پورا واقعہ میں آپ کو پہلے قرآن سے بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو بھی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا جو مکالمہ ہوا تھا شیطان سے، اس میں کیا بات ہوئی، کیا تھا۔ تو پہلے آپ کو قرآن کی پہلے میں آیت پڑھ کے بتاتا ہوں، یعنی ترجمہ بتا دیتا ہوں تاکہ ایزیلی ہو جائے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ سورہ الحجر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ پہلے انسان کی پیدائش کے بارے میں بتا رہا ہے۔ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد بتا رہا ہے کہ ہم اس سے پہلے جنوں کو پیدا کر چکے تھے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے آگ یعنی لو والی آگ سے پیدا کیا، یعنی جو چنگاری ہوتی ہے، جو شعلہ نکلتا ہے جب ہم جلاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے جب میں اسے بنا دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے، تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ابلیس سے پوچھ رہا ہے، یعنی جب فرشتے سجدے میں گر گئے تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ابلیس سے پوچھ رہا ہے کہ ابلیس تو کیا ہوا، تو سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی ابلیس کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ میں ایسا نہیں، یعنی میں آنکھ سے بنا ہوا ہوں، میں ایسا نہیں کہ اس کالی سڑی ہوئی مٹی والے کو سجدہ کروں۔ تو حالانکہ یہاں سجدے کا بات نہیں، یہاں بات تھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا لازم تھا۔ شیطان ہو یا فرشتے ہوں یا جن ہو یا انسان ہو، ان سب کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سجدے کا حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ سر کاٹنے کا حکم دے رہا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا، اور نبیوں کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو بات خالی اللہ کے حکم کی ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیوں وہ کیوں، جس پہ اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام تو یعنی اللہ جیسا ہے کوئی نہیں، آدم علیہ السلام تو شے کوئی نہیں۔ تو اس پہ یہ پوچھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا وہ پھر کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اس پہ بات ہوتی ہے، فرمایا اب تو بحث سے نکل جا کیونکہ تو روندہ درگاہ ہو گیا، یعنی رجیم ہو گیا ہے، اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا کہ دے میرے رب مجھے اس دن تک ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت کے دن تک مجھے ڈھیل دے، یعنی کھلی چھٹی دے۔ فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے روزے مقرر کے وقت تک، یعنی قیامت کے دن تک۔ شیطان نے کہا اے میرے رب کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا، اور ان کو یعنی ان سب کو بھکاؤں گا، یعنی ان کو ہر وہ چیز جو تو منع کر رہا ہے یعنی تیری نافرمانی پہ ابھاروں گا، اور ان کو اس طرف لذت دلاؤں گا جس کا تو نے ان کو منع کیا ہے۔ تو یہاں خالی بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرواؤں گا۔ یہاں پہ بھی یہ کہہ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حلال کیا وہ حلال ہے، اس کو تم اگر حرام کرو گے تو تم نے اس کی نافرمانی کی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ وہ کیا کہنے کا مطلب تھا ان مفتی صاحب کا جو بریلویوں کے مفتی ہیں، سمجھ میں تو بہرحال مجھے بھی نہیں آیا، مگر بات خالی اتنی ہے کہ ہم جو
قرآن کو پش ڈالے میں اور اس طریقے سے یہ مولوی لوگ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ ساری بات اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہر مسلمان کو زندگی گزارنی ہے۔ اگر وہ اس کی نافرمانی کرے گا، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، ابلیس ہو، یا کوئی بھی مسلمان ہو، تو اللہ تعالیٰ کسی کا رشتہ دار نہیں، وہ سزا دینے پہ پورا قادر ہے۔ جیسے اس پہ آگے بھی آپ کو پتہ ہے، اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو حکم فرمایا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو پھر شیطان نے ان کو بہکایا، اس درخت کے پاس لے گیا، انہوں نے اس کا پھل کھایا اور ان کے شرمگاہیں کے کپڑے اتر گئے، یعنی جو جنتی لباس تھا۔ تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تو وہاں پہ کیوں نہیں کہتا یہ کیا کہ ان جناب کو سخت الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہتا میں ان کے لیے۔ وہاں پہ جو تھا، جو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے ان کو منع کیا تھا وہ انہوں نے کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ زمین پہ، یعنی شیطان اور انسان، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو، کہ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہ قرآن کا میں واقعہ بتا رہا ہوں، آپ بتایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب یہاں سے اتر جاؤ، اب تمہارے پاس جو میری یعنی ہدایت آیت ہیں ان پہ جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو ان کی نافرمانی کرے گا ان کو جہنم کے یعنی جہنم میں داخل کیا ہی جائے گا۔ تو ایسے ایسے جاہل مولوی مفتی بنے ہوئے ہیں جن کو جو قرآن اور حدیث کو اس لیول پہ پلٹ دیتے ہیں کہ جیسے یہود و نصارہ نے پلٹ دیا تھا۔ تو آپ کو قرآن کی میں نے آیت بتا دی ہے، سورہ ہجر میں آپ جا کے خود پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے اور شیطان کے بیچ کیا مکالمہ ہوا، کیا بات ہوئی۔ پھر اس کے آگے آپ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کی یہ نافرمانی کہ انہوں نے درخت کے پاس جا کے وہ پھل کھا لیا تھا، یہ بھی آپ قرآن کی سورہ بقرہ میں ہی مل جائے گا آپ کو۔ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف اور صرف بادشاہت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ اگر کوئی کچھ کرے گا تو وہ پھر مرے گا، یعنی جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا رشتہ دار نہیں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی شے کوئی چیز نہیں۔ یہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں۔ یہ جملہ اس میں یاد رکھیے گا کہ یہ تو انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ باب تشریع کوئی نہیں اور نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں، اس پر ہمارا یقین ہے، ہمارا اعتماد ہے، ہماری سپورٹ ہے، فل سپورٹ ہے۔ لیکن شیطان نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، شیطان نے کہا تھا اللہ کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، آدم تو شے ہی کوئی نہیں، کہ آدم کی تعظیم کا انکار کیا اور اللہ کی اس توحید اور کبریائی کا اعتراف کیا۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آدم کی تعظیم کا نہیں مفتی صاحب، اللہ کے حکم کی بات کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ فرشتوں کو، اور یہ فرشتوں کا سردار تھا، ان میں رہتا تھا تو اس کو بھی یہ نافذ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو اس سے مکالمہ کیا، یعنی حجت پوری کرنے کے لیے اس سے پوچھا اے ابلیس تو یہ کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا تھا، اس لیے یہ جنوں میں سے تھا، شیطان تھا اور جنوں میں سے تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب شروع میں بتایا جب ہم انسان کو سڑی ہوئی گلی مٹی سے پیدا کیا، اس سے پہلے ہم جنوں کو پیدا کر چکے تھے۔ بس اب جب جاہلوں کی باری آتی ہے تو جاہلوں کے لیے کمی نہیں ہے، اور جو ان کے منہ میں آتا بکرے ہوتے ہیں، قرآن کو انہوں نے زندگی میں پڑھا نہیں ہوتا، مفتی عالم بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جہالت کا لیول ان کا یہ ہوتا ہے کہ بس آپ لوگ دعا کریں ان لوگ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ ایسے جاہل مفتیوں سے مولویوں سے بچ جائیں گے، اور آپ ایک آسان اور بہت پیارا دین کو فالو کریں گے، چلیں گے، اور آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اچھا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، افطار کا ٹائم ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے آپ کے ساتھ، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔